ڈائن کا انتقام، رائٹر فریاد فاروق، قسط نمبر 8۔ رفعت کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھلا اور حریم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ الیان تھا۔ حریم نے نظریں جھکا لی۔ الیان آ کر حریم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ الیان حریم سے مخاطب ہوا، دیکھو حریم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے سب کچھ اچانک ہوا۔ امی کہتی ہیں مجھ پر ایک سایہ تھا جو شادی کے بعد ہی مجھ سے ہٹ سکتا تھا۔ سچ بتاؤں تو میں بہت نروس ہو چکا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم نے بھی میرے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ آج میری زندگی تمہاری وجہ سے ہے۔ مجھے شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، پر اب شاید ہمیں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ کیا تم ان سب میں میرا ساتھ دو گی؟ الیان نے اپنا ہاتھ حریم کی طرف بڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اور دوسری طرف، دیکھیے مسٹر انیس، ہم نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو بہت حیران کن ہوتے ہیں، مگر اس کیس کو لے کر ہم الجھ سے گئے ہیں۔ انسپکٹر افتخار نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب انسپکٹر صاحب، کچھ بات کھل کر بتائیں۔ انیس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، دیکھیں مسٹر انیس، ہمیں اب تک 4 لاشیں ایسی ملی ہیں جو ہوتی تو نوجوان لوگوں کی ہیں مگر بالکل بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی باڈی سے ساری انرجی نکال لی جاتی ہے، وہ بھی اس طرح کہ پورے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں رہتا۔ اور ایک ایسی لاش بھی ملی ہے جس کے پیٹ میں اتنے لمبے اور نوکیلے ناخن ملے ہیں جو ڈی این اے کے اس دنیا میں کسی جانور کے بھی نہیں ہیں، نہ انسان کے ہیں۔ ہم نے اس کیس پر ریسرچ کے لیے لندن سے ایک خصوصی ایجنٹ کو خفیہ طور پر بلایا تھا، مگر اس کی اپنی موت بہت بھیانک طریقے سے ہو چکی ہے۔ کسی خونی درندے نے ہی ایسا کیا ہے۔ اس ایجنٹ کے جسم پر کئی ٹکڑوں کے نشان کر دیے گئے ہیں۔ انسپکٹر افتخار خاموش ہو گیا، جبکہ انیس کو پوری بات سمجھ آ چکی تھی اور وہ جان گیا تھا ان سب کے پیچھے یہ کیس تو بڑا ہی خطرناک ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، جو ناخن آپ کو ملے ہیں آج شام کو میری لیب میں بھجوا دیں، میں جلد ہی پتہ لگا لوں گا کہ وہ ناخن ہے کس کا۔ انیس کہہ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی انسپکٹر افتخار بھی کھڑے ہو گئے۔ اور دوسری طرف، ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کے یقین کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی اور آپ کا ساتھ دوں گی۔ اب آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ حریم نے الیان کا ہاتھ پکڑ کر جواب دیا۔ الیان اور حریم دونوں کے چہرے پہ مسکان آ گئی تھی، ایک نئی مسکان۔ اور غار کی طرف ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور یہاں چاروں طرف سناٹا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، تبھی ایک عجیب سی روشنی کی بہت بڑی کرن لگی جو اس تابوت پر پڑی۔ اچانک سے وہ ایک پتھر سے عورت میں بدل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، وہ آج ایک بہت لمبی نیند کے بعد جاگی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ تابوت پر مارے، تابوت کا اوپر کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ اڑ کر ہوا میں کھڑی ہو گئی اور اگلے لمحے چھلانگ لگا کے زمین پہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں تو ان کی سیاہی ختم ہو گئی، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے، اس کے کھلے ہوئے بال ایک چوٹی میں تبدیل ہو گئے۔ میں آ گئی ہوں بیگ خاندان، میں واپس آ گئی ہوں، اب شروع ہوگی انتقام اور نفرت کی اصلی جنگ۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے قدم آگے بڑھانے لگی، مگر جیسے ہی شیشے کے پاس گئی اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ پیچھے گر گئی۔ اوہ، تو یہ معمولی سا شیشہ مجھے روکے گا؟ ایک روائن کو۔ وہ اٹھ کر دوبارہ کھڑی ہوئی اور چند قدم پیچھے ہٹ کے بجلی کی رفتار سے بھاگتے ہوئے آگے آئی۔ اس بار وہ شیشے کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے بھاگتی چلی گئی۔ اب وہ آزاد ہو چکی تھی۔ بیگ خاندان کی طرف، او بھائی، بڑے خوش لگ رہے ہو، لگتا ہے رات کافی اچھی گزری ہے۔ ریان نے الیان کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر شرارت سے کہا، ویسے تمہیں دوسرے کے چہرے تاکنے کی بجائے پیکنگ کرنی چاہیے کیونکہ آج گھر واپس جانا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، پر بھابی جاگ گئی ہیں یا نہیں؟ ریان نے پوچھا۔ جی بھابی جاگ گئی ہیں، مگر دیور ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، شاید، حریم نے اونچا سا کہا تو ریان پیچھے مڑا جہاں حریم ہاتھ باندھ کے مسکرا رہی تھی۔ او سوری بھابی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اچھا اب دیکھ لیا نا، اب اپنا سامان پیک کر لو دیور جی، پھر ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے۔ اوکے بھابی۔ سب واپسی کے لیے نکل چکے تھے اور اس بار ایک گاڑی ایکسٹرا تھی۔ ریحان اور سارہ نے، الیان اور حریم فرنٹ پر تھے اور عائشہ بیک سیٹ پہ تھی۔ تو بھابی کیسے لگے آپ کو ہمارے بھائی؟ عائشہ نے حریم کو مخاطب کیا۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہیں، حریم نے الیان کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔
اوہ اچھا، تو اب میں بس ٹھیک ہی ہوں، الیان نے حریم کو دیکھے بنا ہی کہا۔ تو اور کیا آپ اپنے آپ کو سپرمین سمجھتے ہیں؟ حریم نے کہا، نہیں، سپرمین سے بھی بیسٹ ہوں میں، الیان نے تھوڑا چوڑا ہو کر کہا۔ بس زیادہ چوڑے نہ ہو، گاڑی سے ہی باہر گر جائیں گے، حریم نے کہا۔ تو عائشہ اور سارا دونوں ہنسنے لگے۔ تو اس کا مطلب ایک رات میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی گھل مل گئے ہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی حریم کو ایسا لگا جیسے گاڑی کی چھت کے اوپر کوئی گرا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے ہمارے اوپر کچھ گرا ہے، حریم نے کہا۔ وہم ہوگا بھابی، عائشہ نے کہا، اور حریم سوچتے ہوئے وہم میں گم ہو گئی۔ اور انیس کی طرف، پتہ نہیں اس ڈائن کا چہرہ میرے دماغ سے کیسے غائب ہو گیا، باقی سب تو اچھے سے یاد ہے، بس یہ ڈائن کا چہرہ بالکل دھندلا دھندلا سا ہو گیا ہے، انیس نے دماغ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے سوچا۔ ایک بار انسپکٹر افتخار انکل مجھے اس ڈائن کا ناخن بھیج دیں، اس کے بعد اس ڈائن تک پہنچنا بہت آسان ہوگا، پر اس کا چہرہ کیوں میرے دماغ سے مٹ چکا ہے۔ تبھی ڈور بیل بجی، انیس جلدی سے مین گیٹ پر گیا تو سامنے حوالدار کھڑا تھا جو انیس کو ناخن دے کے چلا گیا۔ اور ڈائن کی طرف، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سائرہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ جیسے ہی غار سے باہر آئی تھی، اس کی چوٹی چھوٹے بالوں میں تبدیل ہو گئی، اس کی آنکھیں نارمل ہو گئیں اور اس کے ناخن بھی نارمل ہو چکے تھے، اور وہ بار بار کوشش کرنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری طاقتیں نہیں جا سکتی، مجھے میرے اپنوں کو بچانا ہے، انہیں اصلی خطرے کے بارے میں بتانا ہے۔ سائرہ نے بہت کوشش کی مگر وہ ڈائن نہیں بن پا رہی تھی۔ اگر طاقتیں نہیں تو کیا ہوا، میں پھر بھی وہاں جاؤں گی اور میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی۔ سائرہ غصے سے چلاتے ہوئے جنگل سے باہر کے راستے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ ڈائن تھی اور اس کے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی، مگر آج وہ ڈائن نہیں تھی، پر اس کا انتقام اور غصہ اسے بہت طاقت دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ جنگل سے باہر آ گئی اور بھاگتے بھاگتے بیگ حویلی تک پہنچ گئی۔ سائرہ نے کچھ دیر رک کر سانس لیا اور بھاگ کے حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچی جہاں دو چوکیدار کھڑے تھے۔ سائرہ کو بہت تیز سانس چڑھ چکا تھا۔ جی، وہ تو کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے نکل گئے اسلام آباد کے لیے، چوکیدار نے بتایا۔ کیا؟ سائرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میڈم آپ کون؟ آپ کی حالت خراب لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ تبھی چوکیدار کی نظر سائرہ کے پاؤں پر پڑی اور وہ دھنگ رہ گیا۔ سائرہ جنگل سے ننگے پاؤں بھاگ کر آئی تھی اور اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے۔ میڈم آپ کے تو پیر خون سے بھرے ہیں، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ چوکیدار پانی لینے گیا مگر سائرہ پھر سے ایک طرف بھاگنے لگی۔